ناظرین، آپ نے اسکندر اعظم یا الیگزینڈر گریٹ کے بارے میں بہت قصے اور کہانیاں سنی ہوں گی۔ ہم آپ کو اسکندر اعظم کی زندگی کا ایک ایسا پہلو بتانے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اسکندر اعظم کے پاس کیا چیز تھی جس نے اس کو یونانی لوگوں کے لیے قابل عزت بنا دیا؟ حقیقت میں کس کے مشن پر اسکندر اعظم نے آدھی دنیا کو فتح کر دیا، تمام جنگیں اور لاکھوں لوگوں کا قتل اور کئی سلطنتوں کی تباہی اسکندر اعظم نے صرف اسی مشن کے تحت کی؟ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اسکندر اعظم کا بے باک دعویٰ کہ فلپ دوم کی بجائے زیوس اس کا حقیقی باپ تھا، تاریخ کے سب سے اشتعال انگیز اعلانات میں سے ایک ہے۔ اس جرأت مندانہ دعوے نے ان کے ہم عصر اور جدید مورخین دونوں کو چونکا دیا۔ اس کی ماں اولمپیاس نے الیگزینڈر کی الہی زیوس پر یقین رکھتے ہوئے اس تصور کی بھرپور حمایت کی۔ زیوس یونانیوں کا ایک دیوتا یا خدا تھا جو بہت ہی طاقتور تصور کیا جاتا تھا، جس کی بہادری اور کرشماتی قصوں نے یونانیوں کو بہت متاثر کر رکھا تھا۔ اس دعوے نے اس کی حکمرانی کو بھی جائز قرار دے دیا، کیونکہ اس نے اسے دیوتاؤں کے منتخب کردہ رہنماؤں کے طور پر پیش کیا۔ اس کے وفادار پیروکاروں کے لیے اس نے صرف ایک فاتح کے طور پر سکندر کے خیال کو تقویت دی۔ سوال یہ ہے کہ سکندر نے کیوں سوچا کہ زیوس اس کا باپ تھا؟ سکندر اعظم کو کیوں لگا کہ وہ ایک دیوتا کا بیٹا ہے جس کو یونانی اپنا خدا یا الہی مانتے تھے، اور کیوں اس کو لگا کہ وہ الہی یا خدا کے مشن پر ہے؟ یہ سب ہم آپ کو آگے چل کر بتانے والے ہیں۔ 356 قبل از مسیح میں اسکندر اعظم مقدون کے بادشاہ فلپ دوم اور ملکہ اولمپیاس کے ہاں پیدا ہوا۔ فلپ دوم ایک طاقتور بادشاہ اور فوجی رہنما تھا جس نے مقدونیہ کو یونانی دنیا میں ایک غالب طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ 336 قبل از مسیح تک فلپ دوم نے ایک طاقتور اور متحد مقدونیائی ریاست قائم کر دی تھی، لیکن اس سال اس کے قتل نے اس کی حکومت کا اچانک خاتمہ کر دیا۔ الیگزینڈر، جو کہ سکندر کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے، 20 سال کی عمر میں تخت پر چڑھ گیا۔ اس کو ایک بنی بنائی بادشاہی وراثت میں ملی۔ قدیم یونان کے ثقافتی ماحول نے سکندر کی پرورش پر بہت اثر ڈالا۔ اس کی تعلیم نے اس کی شخصیت پر بہت اثر ڈالا۔ ایک عرصہ تک سکندر یونان کے مشہور فلسفی ارسطو کے زیر تعلیم رہا۔ سکندر یونانی افسانوں میں دیوتاؤں کے کرداروں سے بہت زیادہ متاثر تھا، جو کہ کرشمیاتی بہادری کی مثال تھے۔ نتیجے کے طور پر سکندر نے اپنے آپ کو ایک ہیرو کے طور پر تصور کیا جو کہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سکندر کی ماں اولمپیاس نے اس عقیدے کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ وہ اکثر سکندر کو بتاتی تھی کہ وہ واقعی زیوس کا بیٹا ہے، فلپ کا نہیں۔ جب وہ بڑا ہو رہا تھا تو اس کو مسلسل اپنے غیر معمولی نسب کی یاد دلائی گئی کہ وہ ایک دیوتا کا بیٹا ہے۔ اولمپیاس اکثر اس کو اس کی پیدائش اور اس کے ساتھ آنے والے غیر معمولی اور کرشماتی کہانیاں سناتی تھیں۔ اس کے بعد یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ سکندر نے ان عقائد کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور خود کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھا کہ عظمت جس کا مقدر تھی۔ اس الہی نسب کے مطابق زندگی گزارنے کے دباؤ نے اس کو بہت متحرک کیے رکھا۔ اس نے ایسے کارنامے کرنے کی کوشش کی جو ان کی بہادرانہ داستانوں کے مطابق تھے جو وہ سن کر بڑا ہوا تھا۔ اپنے والد کی موت کے بعد سکندر نے تیزی سے اپنی طاقت کو مضبوط کیا اور بادشاہ کے طور پر اپنے عہدے کو حاصل کیا۔ اس کے بعد اس نے بے مثال فتوحات کی مہم کا آغاز کیا، جس کا آغاز 334 قبل از مسیح میں سلطنت فارس کے حملے سے ہوا۔
سکندر نے اپنی پوری طاقت فتوحات حاصل کرنے میں لگا دی کیونکہ وہ اس کو اپنا الہی مشن سمجھتا تھا۔ اس مشن کے تحت سکندر اعظم نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ اس کا مقصد ایک وسیع سلطنت بنانا تھا جو براعظموں پر پھیلی ہوئی ہو۔ قدیم یونان میں افسانوں نے اپنے لوگوں کے عقائد اور شخصیت کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان افسانوں میں مثالی طرز عمل اور بہادری کے کاموں کو دکھایا گیا۔ ان کہانیوں میں اکثر ایسے دیوتاؤں اور ہیروز کو دکھایا گیا جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ ان کے دیوتا دنیا کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، انسانی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور انعام یا سزا دیتے ہیں۔ یونانی رہنماؤں میں الہی منصب کے دعوے کافی عام تھے۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس کو فرمانروا بنایا جائے اور وہ اس نسب کی وجہ سے حکمرانی کا حقدار ہے۔ لہٰذا ان خرافات نے سماجی درجہ بندی کو تقویت بخشی۔ یونان میں الہی والدین کی کہانیوں کو لوگوں کی جانب سے سچائی کے طور پر قبول کیا گیا۔ زیوس کو اپنا باپ قرار دے کر سکندر نے اس طاقتور بیانی کو استعمال کیا۔ زیوس اس کا باپ تھا، یہ کہہ کر سکندر نے اپنی حیثیت کو ایک عام فانی حکمران سے بلند کر دیا تھا۔ اس دعوے نے کہ وہ یونانی خدا زیوس کا بیٹا ہے، سکندر کی طاقت کو مستحکم کرنے اور مقبوضہ سلطنت پر اپنی حکمرانی کو جائز بنانے میں مدد کی۔ لہذا سکندر کے الہی دعوے نے اس کے پیروکاروں کو متحد کرنے کا کام کیا۔ اپنے لیڈر کے الہی حق پر مشترکہ یقین کے ساتھ اس کے سپاہیوں اور رعایا کو وفادار رہنے کا زیادہ امکان مل گیا۔ اس دعوے کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ سکندر کو اپنے والد کی میراث کے کسی بھی منفی پہلو سے بریالزماں ہونے کا جواز بھی مل گیا۔ فلپ دوم کا دور کامیاب ہونے کے باوجود اندرونی تنازعات اور قتل و غارت کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ زیوس کو اپنا باپ قرار دے کر سکندر اپنی حکمرانی کو ایک نئے دور کے طور پر پیش کر سکتا تھا جو ماضی سے مختلف تھا۔ سکندر کو الہی والدین کے دعوے کے سفارتی فائدے بھی ہوئے تھے۔ دوسرے حکمرانوں اور ثقافتوں کے ساتھ معاملات میں اپنے آپ کو ایک نیم خدائی شخصیت کے طور پر پیش کرنے سے اس کا مقام دوسرے حکمرانوں سے بلند ہوا تھا۔ اس بلند درجہ نے اتحاد اور گفت و شنید میں سہولت فراہم کی۔ اس الہی تعلق نے سکندر کی اپنی رعایا اور اتحادیوں کے درمیان بھی مقام مضبوط کیا۔ ایک الہی والدین کے ساتھ وہ ایک فانی بادشاہ سے زیادہ کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان ایک پل تھا۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ سکندر دیوتاؤں کی پسندیدہ شخصیت ہے جس نے اس کی عظمت کو بلند کیا۔ جیسے ہی اس نے نئے علاقوں کو فتح کیا، اس کا سامنا مختلف ثقافتوں اور مذاہب سے ہوا۔ اپنے آپ کو زیوس کے بیٹے کے طور پر پیش کرتے ہوئے سکندر نے دیگر روایات کے ساتھ مشترکہ بنیاد تلاش کی جن میں الہی شخصیات کو عزت دی جاتی ہے۔ مصر میں مثال کے طور پر اس کا استقبال ایک آزادی دہندہ کے طور پر کیا گیا اور اسے امون دیوتا کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ مقامی عقائد میں اس ہموار انضمام نے اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ سکندر کے الہی دعوے نے فن اور ادب میں اس کی تصویر کشی کے طریقے کو متاثر کیا۔ ان نمائندگیوں نے اس کی الہی حیثیت کو تقویت بخشی اور اس کی شبیہ کو اس کی سلطنت میں پھیلایا۔ فنکاروں اور مصنفین نے اس کی فتوحات کو ایک الہی مشن کے حصے کے طور پر منایا جس سے اس کے دعوے کو یونانی ثقافت میں مزید تقویت ملی۔